اچھا جی، آج جو ایک شارٹ سی ہم ایک اس پہ بات کریں گے، الیکشن کمیشن کا جو آج فیصلہ آیا تھا کہ جتنی بھی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست دی تھی سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں سے متعلق، اس میں جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے آج کہ وہ ان کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، تو اس کے بارے میں جو ایک لیگل ایک ویو ہو سکتا ہے، لیگلی اسپیکنگ ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، جسے پوری کوشش ہوگی کہ یہ امپارشل رہے، کسی بھی پولیٹیکل اینگل سے نہ ہو، بلکہ پیور ایک لیگل جو اوپینین یا اس کا انالیسز ہو سکتا ہے وہ اس کو رکھا جائے۔ تو بیسیکلی اس میں آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو سنی اتحاد کونسل کی یا پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی مخصوص نشستوں سے متعلق، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب اس میں جو ڈفرینٹ اوپینینز آ رہی ہیں سامنے بہت سائڈ سے، وہ بعد میں شاید مختلف جو پولیٹیکل انالسٹس ہیں وہ اس کو ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، لیکن لیگلی اس میں جو کچھ پوائنٹس ہیں ہم اس کو ویری بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تو اس میں یہ تھا کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ 4-1 کی ریشو سے آیا، اور اس میں چاروں جو ممبر کے کمیشن کے جو ممبرس تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے جو اس کو ایگری کیا، اور اس میں کہا کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی، بلکہ باقی پارٹیوں کو تقسیم کر دی جائیں گی۔ جو ڈسینٹنگ اوپینین آئی ہے پنجاب کے جو معزز ممبر ہیں بابر حسن بھروانا صاحب نے، اس میں انہوں نے ایگری تو اس بات سے کیا کہ جی جو یہ سیٹیں ہیں یہ تو ان کو نہیں مل سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ میں یہ لکھا کہ اس کی بجائے یہ دوسری پارٹیز کو بھی نہیں ملنی چاہیے جب تک کہ اس کے لیے جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی فیصلہ نہ کرے کہ ایسی سیٹوں کا کیا کرنا ہے یا کیسے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اب یہ چونکہ ایک تھوڑی یونیک سی سچویشن تھی، تو اس لیے اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو پارلیمنٹ پہ چھوڑا جائے کہ وہ جیسے ڈیسائیڈ کرے۔ پھر اس میں انہوں نے جو مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی ترجیحی جو فہرست دینی ہوتی ہے اس کی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کی تھی دسمبر میں، اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ انتخابات سے پہلے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دے سکی، جو کہ مینڈیٹری تھی، لازمی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ مخصوص نشستوں کی فہرست جو دینی تھی وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہے، ایک تو مینڈیٹری ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ لیگل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور اس کا جو سنی اتحاد کونسل کا جو نشستوں کے لیے فہرست مہیا نہ کرنا ہے یہ ایک قانونی نقص ہے۔ تو اس لیے جو یہ اس کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو پوائنٹ اس فیصلے میں اب اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین تھے انہوں نے انتخابی نشان ہونے کے باوجود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اور سنی اتحاد کونسل نے یہ بھی تصدیق کی کہ ان کے امیدواروں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ تو اب اگر وہ خود بھی اس میں آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، اگرچہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ تھی، اس کے پاس انتخابی نشان بھی تھا، لیکن ان کے جو چیئرمین تھے انہوں نے خود بھی اور باقی ممبرز نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ فہرست میں جو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے نہیں سبمٹ کروائی، تو اس گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں پروپورشنلی۔ جو تیسرا ایک اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فہرست ایک دفعہ سبمٹ کروا دی جاتی ہے اس میں نہ تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ مدت مکمل ہونے پر نئی جمع کروائی جا سکتی ہے۔
یہ ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے جو اس میں ریفر کیے ہوئے ہیں وہ فیصلے، ان میں بھی یہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جو فہرست دینی ہے آ، اس کو سبمٹ کروا دیا جاتا ہے جب اس کی ڈیٹ ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ڈیٹ گزر چکی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں نہ تو ترمیم کر سکتے ہیں آپ، نہ چینج کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ پرائورٹی جو آپ لسٹ بنا کے دیتے ہیں 1 2 3، اس کو ہر پارٹی سبمٹ کرواتی ہے خواتین کی جو لسٹ ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر اسے 10 سیٹیں ملی ہیں تو یہ جو ٹاپ 10 اس لسٹ میں ہوں گی وہ کوالیفائی کر جائیں گی اور باقیوں کو سیٹس نہیں ملیں گی، تو آپ وہ پرائورٹی بھی نہیں چینج کر سکتے لاء کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم مدت مکمل ہونے پر نئی جمع بھی نہیں کروا سکتے، کہ جب ایک دفعہ وہ جو ٹائم الیکشن کمیشن دیتا ہے کہ آپ فلاں تاریخ تک اس کو جمع کروائیں، جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نیو لسٹ بھی نہیں دے سکتے۔ اس میں صرف ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر لیٹ سپوز کہ انہوں نے 10 خواتین کی لسٹ دی ہے اور وہ جو الیکشن کے بعد اگر کوئی پارٹی 10 سے زیادہ کی مستحق ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایڈیشنل نام اس میں شاید دے سکتی ہے، لیکن اب اس میں جو ایشو تھا اس میں فیصلے میں انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ریفر کیا کہ آ، جماعتیں مقررہ مدت میں فہرست جمع کرائیں جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آئین میں واضح ہے کہ نشست جو ہے وہ انتقال، استعفیٰ یا نااہلی کے باعث خالی ہو تو فہرست میں موجود اگلا شخص اس کی جگہ لے سکتا ہے، اور آئین میں درج ہے کہ اگر فہرست مکمل ہو جائے تو نیا نام جمع کرایا جا سکتا ہے، جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس ساری بات کو۔ اب یہ جو ہے جو ایک اور اس میں پوائنٹ وہ یہ بھی مینشن کیا گیا کہ تحریک انصاف یا جو پی ٹی آئی ہے ان کے حمایت یافتہ جو آزاد ارکان تھے، انہوں نے اسمبلی میں الیکشن میں کامیابی کے بعد جب اس جماعت کو جوائن کیا اور اس میں شمولیت اختیار کی، تو اب اس گراؤنڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں، تو اب چونکہ ہم نے ایک پارٹی جوائن کر لی ہے اور وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے اور اس کے پاس انتخابی نشان وغیرہ سب کچھ تھا، تو اس لیے ہمیں وہ نشستیں دی جائیں۔ یہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے ان کا جو موقف تھا۔ اب لیکن اس میں اگین پرابلم ایک وہ ان کا سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین تھے ان کا ایک لیٹر بھی سامنے آیا، وہ بھی کافی اس میں کہا گیا کہ جی یہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری پرائورٹی لسٹ کوئی نہیں ہے، اگین اٹس اے ڈبیٹیبل ایشو۔ پھر اس میں دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد ارکان جو اس میں جوائن کیے، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آزاد ارکان جب اگر اس طرح سے کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے، اب یہ جو ان مائی اوپینین اب اسی بات پہ شاید جو سپریم کورٹ ہے وہ اس چیز کو واضح کرے گی کہ کیا اس طرح سے جب وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو کیا وہ اس کے انٹائٹل ہو جائیں گے یا نہیں۔ الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے وہ شاید یہی ہے کہ جیسے انہوں نے آج پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں علی ظفر، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بھی کہا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے، اوبویسلی اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا اور سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کو روک دیا جائے تاکہ ہماری جو سیٹس ہیں وہ ہمیں مل جائیں، تو اس کے بعد ہم اپنے ایک الیکشن کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکیں۔ اب یہاں پہ جو دو پوائنٹ بڑے ضروری ہیں ڈسکس کرنے، ایک تو یہ ہے کہ کیا اتنی دیر جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ کی طرف سے، یا دوسری طرف جو بھروانہ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا جائے
اور سیٹیں کسی اور پارٹی کو نہ دی جائیں، بلکہ یہ پارلیمنٹ جب تک اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے، امینڈمنٹ نہیں کر لیتے، تب تک اس کو خالی چھوڑ دیا جائے۔ تو اب یہاں پہ کویشچن جو رائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنا عرصہ ان سیٹوں کو ایسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بغیر کیسے پاسبل ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کو جو ہے وہ مکمل نہ ہونے دیا جائے، یا اس کو ایک اس طرح کی سچویشن میں نامکمل چھوڑ دیا جائے؟ دوسرا یہ کویشچن رائز ہوتا ہے کہ اگر آ، اس طرح سے صدر کے الیکشن کو اور سینٹ کے الیکشن کو کیا پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، یا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اسی طرح، کیونکہ جی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے؟ تو اب یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جن کی وضاحت بھی ضروری ہے، جن کی تشریح بھی ضروری ہے قانونی اور آئینی طور پہ، جو کہ اوبیسلی ایک سپریم کورٹ بہتر اس کا فورم ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یا اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے۔ لیکن جو کمیشن کے باقی 4 ممبرز ہیں ان کے نزدیک اس کو جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا باقی پارٹیز کے درمیان، اور اس کو اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس طرح سے، ان کی اوپینین شاید یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے آزاد نہیں خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا۔ لائرز اپنے اپنے موقف کو سامنے لے کے آئیں گے، اور بہتر فیصلہ تو سپریم کورٹ یا جو بھی اس کا پراپر فورم ہوگا اس پہ وہ ہوگا۔ دوسرا ایک اس میں پوائنٹ یہ آتا ہے، یا ایک آرگومنٹ یہ بھی ریز کیا جا سکتا ہے کہ ڈیموکریٹکلی اسپیکنگ یا ایتھیکلی اسپیکنگ یہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی، یا جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے سیٹیں جو ہیں وہ ون کی ہیں۔ جو ابھی تک کے فگرز ہیں، جو نوٹیفائی ممبرز ہیں ان کے، وہ 92 کا ایک فگر ہے۔ تو اس پرپورشن سے انہیں اگر ایتھیکلی بات کی جائے یا ڈیموکریٹکلی، تو ان کی وہ سیٹس ان کو ملنی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی عدالت یا کمیشن جو ہوتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لیگل سچویشن کیا ہے، لیگلی وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایتھیکلی یا ڈیموکریٹکلی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کا فیصلہ یا ان کے مطابق فیصلہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی عدالت کو فیصلہ دیتے وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ لاء کیا کہتا ہے، قانون یا آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق ہی انہوں نے وہ فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ آپ اس کو اگر لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لائرز ہیں یا جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ پرسنز ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ لاء میں ایک ٹرم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جسٹس اکارڈنگ ٹو لاء۔ ایک ہوتا ہے جسٹس کرنا، انصاف کرنا، اور ایک ہوتا ہے جو قانون کے مطابق انصاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض اوقات ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے، یا کسی قانونی حکم کی وجہ سے، یا قانونی تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو وہ فیصلہ دینا پڑتا ہے جو جسٹس اکارڈنگ ٹو لاء کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں شاید یہ فیصلہ بھی اسی میں آئے گا کہ ایتھیکلی یا ڈیموکریٹکلی کیا ہونا چاہیے تھا، اور جسٹس اکارڈنگ ٹو لاء کے مطابق کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں کہ انہوں نے اپلیکیشن نہیں دے سکے، اور پہلے بھی آزاد وہ لڑکے آئے سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں اور ان کے باقی ممبرز، تو ان ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے شاید وہ اس ڈیسیجن پہ پہنچے ہیں۔ لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس جیسے پنجاب کے جو معزز ممبر ہیں انہوں نے کہا کہ ان سیٹس کو اس وقت تک ویکنٹ چھوڑ دیا جائے جب تک کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ نہیں کر لیتا یا اس کو امینڈمنٹ نہیں کر لیتے۔ اب اگر دیکھیں ہم تو جو اس میں امینڈمنٹ ہے، جو انہوں نے کہا کہ these seats shall remain vacant till the time any such amendment in Article 51
and 106 of the Constitution is made by the Parliament. اب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اب پریزنٹ گورنمنٹ کے پاس تو جو ابھی تک نظر آ رہا ہے 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو یہ کتنی دیر لگے اس پہ امینڈمنٹ ہونے میں، کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، پارٹیز اس کے لیے ایگری ہو نہ ہو، کتنا عرصہ لگے. تو اب یہ ایک اور سینیریو یا ایک اور سچویشن یہ کریٹ ہوتی ہے یا کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا جب تک 2/3 میجورٹی کے ذریعے اس کو ریزالو نہیں کر لیا جاتا، کیا اس پارلیمنٹ کو نامکمل چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو اس طرح سے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یہ جو سارے کویسچنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا یا ان کا آنسر کرنا جو ہے وہ شاید کمنگ ڈیز میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے تو اس میں اس کو، یا اسی فیصلے کی جو ایک ڈیٹیل ججمنٹ سامنے آئے اس میں شاید ان کو پراپرلی تھورلی ایک ایڈریس کیا جا سکے. سو اس لیے جو بہت سارے اور بھی اس میں پوائنٹس ہیں جو کہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اس میں ہیں، لیکن وہ شاید ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد ہی ان کو ڈسکس کیا جائے تو بہتر ہوگا، اور کچھ آنے والے دنوں میں بھی اس کو بہتر طور پہ سمجھا جا سکے گا کہ کیا فیصلہ اس میں دیا جاتا ہے. سو فار دا ٹائم بینگ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جو اس میں اینگل ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد جب اگر ہم دیکھیں تو جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کے جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو، یا پی ٹی آئی کو، اور یا جو عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور اس کے جو انہوں نے ابھی سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو گئی ہے، تو آلموسٹ یہ تقریباً ان کو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ 77 ریزرو سیٹ سے وہ محروم ہوئے ہیں، ڈفرینٹ اسمبلیز کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو. اور اب یہ جو اٹس اے بگ نمبر 77، جیسے اس میں فیصلے کے مطابق جو اس کے بعد اب ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی 23 مخصوص جو ریزرو سیٹس ہیں ان سے محروم ہو گئی ہے نیشنل اسمبلی میں. پھر اسی طرح قومی اسمبلی میں خواتین کی 20 مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، جن میں پنجاب سے خواتین کی 12 اور خیبر پختونخوا سے 8 نشستیں شامل ہیں، جبکہ اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکیں گی. پھر اسی طرح پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3، کے پی میں سنی اتحاد کونسل کو خواتین کی 21 مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی اور اقلیتوں کی 4، اور سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 نشستیں جو ہیں وہ نہیں مل سکیں گی. سو اٹس اے بگ ڈیمیج، یا اب اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز یا ری ایکشن کیا ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن لیگلی اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو لاء کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اب چاہے وہ کوئی فارم فل کرنا ہے، کوئی اپلیکیشن دینی ہے، یا کسی پروسیجر کو فالو کرنا ہے، تو وہ ہمیں ہر حال میں فالو کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کچھ چیزیں آپشنل ہوتی ہیں، کچھ آپشنل نہیں ہوتی، وہ مینڈیٹری ہوتی ہیں. تو جو چیزیں مینڈیٹری ہو جائیں، اگر آپ نے وہ پروسیجر یا وہ رولز یا وہ آئین کا کوئی نقطہ ہے، آپ نے اس کو پورا نہیں کیا، تو بعد میں جب آپ ریلیف لینے جاتے ہیں تو سم ٹائم آپ کو وہ ریلیف نہیں مل سکتا، کیونکہ اس میں پھر لاء جو ہے وہ جب اس کی انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کرتے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں یا نہیں پورے کیے گئے، اور اگر پورے نہیں کیے گئے تو پھر لاء جو ہے اس کی کسی قسم کی کنسیشن نہیں دیتا.
ویسے اس کی بہت ساری لاء کے اندر اگزامپلس ہوتی ہیں کہ جیسے اگر آپ نے کبھی سنا ہو شاید کہ جب تک کوئی ابسکانڈر رہتا ہے اس کو بیل نہیں ملتی، اور بیل کب ملتی ہے؟ جب وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہم لاء کے اسٹوڈنٹس یا جو لائرز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ لمیٹیشن ایکٹ ایک ہوتا ہے جس میں ہر کیس فائل کرنے کی ایک مخصوص مدت ہے۔ اب اگر وہ مدت گزر چکی ہے اور آپ اس کے بعد کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو آپ کو ریلیف نہیں ملتا، اگرچہ آپ حق پہ ہوتے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو، اسے ہم کہتے ہیں لاء کی لینگویج میں ٹائم بارڈ کیسز۔ تو جو مدت گزر چکی ہو اور آپ نے وہ کوئی کام نہیں کیا جو کرنا تھا لاء کے تحت، تو پھر بعد میں لاء آپ کو یا کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو شاید اسی چیز کی طرح کا کچھ یہ فیصلہ بھی ہے جس کو ہم جسٹس اکارڈنگ ٹو لاء کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے، کچھ پروسیجرز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ بعض اوقات اپنے بہت سارے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ، یہ بہت ڈبیٹیبل ایشو ہے کہ ویدر اٹ از جسٹس اور ناٹ، بٹ موسٹلی اٹ از سیڈ دیٹ اٹ از جسٹس، بٹ جسٹس اکارڈنگ ٹو لاء۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو یہاں یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا یہ نشستیں باقی پارٹیز کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، کیا وہ اس کی اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ کیونکہ جیسے معزز ممبر جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ یہ جتنی سیٹس ون کر کے آتی ہیں پارٹیز، اسی پرپورشن سے ان کو سیٹس مل جاتی ہیں جو کہ آلریڈی ان کو مل چکی ہیں۔ تو اب یہ ایکسٹرا جو سیٹس ہیں یا جو اس طرح ایک پارٹیز کو نہیں مل رہی تو یہ باقیوں کو تقسیم ہونا، یہ ٹیکنیکلی اب اس پہ بحث ہوگی، اور اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اور باقی لیگل فورمز پہ بھی وہ جو بھی اس کو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چیلنج کریں گے اس فیصلے کو آبویسلی۔ سو لیٹ سی کہ کمنگ ڈیز میں اس کے بارے میں کیا کچھ فیصلے آتے ہیں، اور جہاں تک یہ سیاسی لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ فیصلے ہوں گے، وہاں لاء کے اسٹوڈنٹس یا لائرس کے لیے یا جو باقی لاء سے انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ فیصلے بہت امپورٹنٹ ہوں گے، لینڈ مارک ججمنٹس ہوں گی جن میں دیکھا جائے گا کہ ایسی سچویشن میں آئین کی تشریح کیا ہوتی ہے، قانون جو الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مینشن کیے گئے ہیں، ڈیفرنٹ قوانین جو الیکشن کے حوالے سے ہیں، ان سب کا ایک کیسے تشریح کی جاتی ہے۔ تو کمنگ ڈیز میں اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگا پھر اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں پھر اس میں کہ اس فیصلے کو کس حد تک جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ سو لیٹس ویٹ فار دی coming updates. Thank you very much.